أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوب هستیم، شما خوبی؟ خوب، متشکرم. عصر همه شما دوستان بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما هم همچنین. سلامت باشید. خوب تحسین فاطمه، سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. خوبم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. روز خوش می‌گذرد؟ بله خوش می‌گذرد. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. خوب خانواده شد. شما؟ آنا خوبن. شما داشتی چی کار می‌کردی؟ من داشتم لباس می‌دوختم. لباس می‌دوزی؟ نہیں تھوڑے. من داشتم لباس می‌شستم. خیلی خوب، خدا قبول کنه انشاءالله. بله این دخترها و خانم‌ها در حال روزه هم هستند و بعض هم کارهای خانه انجام میدن. بله لذا خدا مثلا خیلی زحمت میکشن و شما هم دیگه دل سرد نباشید دوستان، یعنی دختران و خانم‌ها دل سرد نباشید. دل سرد یعنی دل سرد نباشید. خدا خیر میده و جزای این همه کارها که انجام میدید، ظرف میشوید، لباس میشوید، کارهای خانه انجام میدید، غذا میپزید، دل سرد نشید. دل سرد یعنی مایوس. دل سرد یعنی اپسیٹ، مایوس، ناامید. اپسیٹ، ناامید. دل سرد نشوید. خدا اجر میده انشاءالله. خدا میگه بله فمن یعمل مثقال ذره بھلے کسی کے ذرے بھلے ذرے ہی بھلے کاری نیک انجام میده بده خدا حتما آن را قبول میکنه بله جزایشو میبینه انشاءالله. خب دوستان بله شما بفرمایید شما درس 13 مطالعه فرمودی؟ نه مطالعه کن انشاءالله، چون باز هم دوباره امتحان نزدیکه، چون ما امروز درس 4 میخوانیم. بله دیگه الان مثلا امتحان شما که خیلی راحته نه؟ من بله برگ امتحانو تصحیح کردم، نگاه کردم و به آقای یاسین هم دادم. بله نمره خوب بود. نمره خوب یا شما خوب نوشتید یا شما بفرمایید نمره خوب است یا شما مثلا خوب نوشتید یا امتحان آسان بود؟ امتحان آسان بود. شما خوب نوشتی؟ بله تحسین فاطمه خیلی خوب نوشته. خیلی خوب. عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. شما چه کار میکنی؟ الان من با شما صحبت میکنم. ما امروز چه میخوانیم؟ ما امروز درس 14 میخوانیم. بله درس جدید، درس 14 میخوانیم. خب آقای نهال شما متوجه هستی؟ شما داری چه کار میکنی؟ الان بس ما صحبت میکنم. بله شما بفرمایید روز خوش میگذرد؟ بله اگر روزه خوش بگذره انشاءالله خدا قبول کنه انشاءالله. خوب نگاه کنید دوستان، آذری فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ خوبن. شما بفرمایید واژه‌های جدید نوشتی یا مینویسی؟ بنویسی. خب شما بفرمایید امشب شما در افطاری چه میخوری؟ سبزی و نان میخورم. چیز دیگر نمیخوری؟ نه. چرا چیزهای دیگه نمیپذی؟ این امت مسلمه، این مسلمان ها بله اینها میدونید بله روزه فرض بوده، ولی فقط روزه فرض بوده، واجب بوده، خدا از طرف خدا روزه فرض بوده، ولی مسلمان ها پکوڑا هم فرض کرده، پکوڑا پکوڑی این چیزها هم فرض کردن، ولی نه همه میخورن. شما درست نمیکنی این چیزها؟
بله درست میوه ها میکنم. میوه ها بله بخوری. بله. بله میوه ها رو بخوانیم دوستان. آذرخش چه میخوانیم؟ آذرخش. 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 ارزانیه توباد. ارزانیه دوستان تلفظ خیلی مهمه. تحسین فاطمه آقای نهال آذرخش. با من حرف بزنید. آذرخش. ارزانیه توباد. آذرخش. آذرخش. ارزانیه توباد. عمان. اهریمن. اهریمن. ارزانی. توبه. ارزانیه توباد. بله ارزانیه توباد یعنی آپ کو مبارک ہو، آپ کو ارزانی مناسب ہو. توبه. بله اهریمن. احریم. بله بایسته. باہستے. بایسته تحسین فاطمه بایست نه بایست نه بایست. بایستے. بله بایستے. بردمیدن. 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 پلید. 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 پہنے. 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 پہنا نہ پہنا. پہنا میں پہناور جہان. پہناور جہان یعنی پھیلا ہوا میدان. پہنے. بے نبی ہندوستان. آذرخش آسمانی بجلی. آسمانی بجلی. بلے آسمانی بجلی جسے کہتے ہیں صاعقے. صاعقے عربی میں اور فارسی میں صاعقے بھی کہتے ہیں. عربی میں صاعقے یعنی آسمانی گرج بجلی. ارزانی بعد آپ کو مبارک ہو، آپ کو سزاوار ہو، آپ کے لیے سزاوار ہو، آپ کے لیے شائستہ ہو. تو یعنی آپ کے لیے بعد جو ہے باشد سے ہے. ارزانیت بعد یعنی باشد سے ہے. بل ارزانیت بودل سے کر آپ کے لیے شائستہ مناسب ہو. آپ کو مبارک ہو یا آپ کو آپ کے آپ کے لیے لیے آپ کے لیے شائستہ ہو. آپ کے لیے شائستہ ہو کہتے ہیں یہ شہادت آپ کے لیے شائستہ ہو، مبارک ہو. بھلے امت. امت یعنی میدانی دوستان. امت یعنی امت. یعنی بھلے بھلے ایک دین کو ماننے والے. ایک دن کو ماننے والے. ہاں جو سارے وطن جو مسلمان ہیں اسلام کو ماننے والے ہیں امت مسلمہ مسلم. احریمن شاید. اہریمن. اہریمن کہتے ہیں شیطان کو. شیطان. اہریمن شیطان. شیطان. بایستے. نبی سی دوستان بایستے. بلے یعنی سزاوار. سزاوار. مناسب. 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 شائستہ. بردمیدن پھونکنے کو کہتے ہیں. بردمیدن نہ یہاں پہ پھونکنا ہے. دمیدن نہیں ہے، بردمیدن ہے. دمیدن کیا بردمیدن. پھونک مارنے کو دمیدن. لیکن بردمیدن یعنی اگنا. اگنا. سبزہ جو اگتا ہے یہ اگتا ہے اگنا. اگنا. بھلے رویدن اور سبز سے معنی بھی ہے ہرا ہونا، سبز ہونا. پلید امی دونی دوستان. پلید در فارسی ہمیں جو ہے دمادوبت ذات. ناپاک. 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 بھلے ناپاک. بھلے بدذات. پہنے میدان. پہنا یعنی میدان. پہنا یعنی میدان. پھیلاؤ. پھیلاؤ. نوشت ہندوستان تحسین فاطمہ نوشتی آسمیری آغا نہال نبیس. تحسین فاطمہ نوشتی آسمیری پاک کو نام. پاک کو نام خیلے کو در سے چاہا رہا ہوں. خود بادران خیرمن. خیرمن دوستان خیرمن نہیں جانیں گے چیزی ہوئے. خیرمن. خیرمن. خروشان.
خروشان خروشان داد 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 دریدن دیا دریدن دریدن سے بنا ہے درندہ درندے دریدن ہی سے بنا ہے دریدن سے بنا ہے دیار دریدن دیار دیار رسالت 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 ریا ریا لکھیے زادنی جدید زادنی جدید زادنی یعنی پیدائش زائدن سے ہے پیدا زائدن ملے زائدن یعنی پیدا کرنا پیدا ہونا ملے جدید نیا نئی پیدائش ملے نہیں پہ ملے سوگ سوک ملے ظفر 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 ہے خوب بھی لگتی خرمن یعنی مطلب گیہوں کسی بھی چیز کے ڈھیر کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جیسے گیہوں جب نکالتے ہیں جو اس کے اندر سے بالیوں میں سے ٹریکٹر وغیرہ سے جو ڈھیر بن جاتا ہے ایسے کر کے ڈھک لو بولے آگا یہ سب خرمن خرمن کسی بھی چیز کے ڈھیر کو ویسے خرمن کہتے ہیں گیہوں وغیرہ گیہوں کے ڈھیر کو لیکن کسی بھی چیز کے ڈھیر کو کہہ سکتے ہیں دو معنی ہیں ایک اونچا ڈھیر جو ہوتا ہے ہر چیز نوشتی اس خروشان آپ جانتے ہیں پرتلاتم پورے تلاتم تلاتم یعنی تلاتم جانتے ہیں تلاتم کی تلاتم تلاتم جانتے ہیں تلاتم تحسین پاک میں شما نوحوی خانی شما تاحالہ خانی تلاتم بھلے آگا تلاتم برپا ہو گیا بھلے تلاتم ویسے تلاتم کہتے ہیں جب سمندر میں جو پٹاخے آتی ہیں نا پانی اوپر سے یوں آتا ہے ایک دم سے یوں آتا ہے پانی یوں ہوتا ہے لہریں اچھانے سے لہریں جو چلتی ہیں اس کو کہتے ہیں موجی تلاتم موجی تلاتم اسی لیے تلاتم نوغور مرسیوں میں بھی آتا ہے کہ تلاتم برپا ہے ادھر سے ادھر ہوا پڑا ہے تلاتم پور سرو صدا بھلے پور سرو صدا یعنی شور شرابت احسن بھلے تو تلاتم شور شرابہ داد آپ داد جانتے ہیں داد یعنی عدل عادل کو کہتے ہیں داد دادگر دادگاہ اس لیے عدالت کو دادگاہ کہتے ہیں عادل انصاف دریدن پھاڑنا درندہ کیوں کہتے ہیں کہ پھاڑنے والا جانور ہوتا ہے جانور جو درندہ ہوتا ہے پھاڑ کھانے والا ہوتا ہے پھاڑ دیتا ہے اس لیے دریدن دریدن یعنی پھاڑ کرنا چاک کرنا پھاڑ دینا پھاڑ دینا کپڑا پھاڑنے کو بھی دریدن ہی کہہ دیتے ہیں گریبان پھاڑ دینا دیار دیار یعنی ملک ملک سرزمین رسالت رسالت یعنی پیامبری نبوت پیامبری نبوت مطلب پیامبری نبوت یا ذمہ داری کو بھی کہتے ہیں ذمہ داری تو یہ میں کہوں کہ میں رسالت انجام دے رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نبی ہوں یعنی میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں رسالت من دار رسالت بزرگی ہستم یعنی میں ایک بڑی ذمہ داری رکھتا ہوں ریا میرونی دوستان ریا یعنی دکھاوا دکھاوا ریاکاری جسے کہتے ہیں ریاکاری یعنی اپنے آپ کو پاک و صاف دکھانا نیک دکھانا زادنی جدید نئی ولادت نئی پیدائش سوگ یعنی غم سوگ یعنی غزا ماتم غم ظفر کامیابی ظفر یعنی کامیابی نوشتی دوستان بھلے آگا خوب تحسین فاطمہ پاک کو نام پہلے تحسین فاطمہ پاک کو نام
بھلے وہ بھی لگتا ہے. نہ للی لباس ہوئی بعد چلو بعد از این فلک قامت فلک آسمان قامت قامت فلک قامت مرگ سرخ مرگ ترک سرخ کیا مطلب ہوا مرگ سرخ؟ سرخ موت سرخ موت شہادت کو کہتے ہیں سرخ موت کیونکہ سرخ شہادت. کہتا ہے مرگ سرخ مشعل مشعل ہے. بھلے مشعل 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 یعنی آپ جانتے ہیں مشعل ہی بولتے ہیں اس کو جو پرانے زمانے میں کسی گفا میں جاتے تھے تو لکڑی کے اوپر آگ جلا کے مشعل مشال جسے کہتے تھے تو مشعل ہے وہ مشال نہیں ہے اصل ورڈ مشعل ہے لوگ مشال مشال کہتے مشال ہیں توجہ کی مصاف مصاف اصل ورڈ ہے مشعل مصاف مظہر مصاف مظہر مظہر نازیدن 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 سی میں نوید 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 بلے وی 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 فلک یعنی آسمان آسمان فلک یعنی آسمان آسمان قامت قامت کہتے ہیں قد قامت یعنی قد بلے قامت یعنی قد کہتے ہیں نا قد و قامت مرگ سرخ یعنی شہادت راہ خدا میں شہادت شہادت کی طرف اشارہ ہے اس سے اشارہ مشعل کیا کہوں مشعل یعنی مشعل مشعل ایک لکڑی کا ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ تیل وغیرہ ڈال کے کپڑا لپیٹ کے اس پر آگ جلا دیتے ہیں بھلے مصاف جنگ کو بھی کہتے ہیں میدان جنگ کو بھی کہتے ہیں جنگ کو بھی کہتے ہیں اور میدان جنگ کو بھی کہتے ہیں مظہر مظہر کہتے ہیں کس کو ظہور کی جگہ ظاہر ہونے کی جگہ نازیدن ناز کرنا ناز کرنا افتخار کرنا نوید خوشخبری بلے نوید کسے کہتے ہیں نوید کہتے ہیں خوشخبری کو اور خوشخبری یا امیدوار کرنے والی بات یعنی میں آپ کو کوئی ایسی بات کہوں جس سے آپ کی امید بن جائے نوید وے کیا ہے وَأَيْ بلے وَأَيْ کا مخفف ہے یہ وَأَيْ نبی کی دوستان پاس کو نام بلے بلے پاک ہونے خیر ہو کیسی ان باتوں میں نبی تھی دوستان اینجا نگاه کنید یک شعر هست در این در این درس شعر هست قهرمان اے قهر انقلابی قہر انقلابی تو اے قهر انقلابی تو ہمچو نگاہ کنید خیلی مهم ہے دوستان تو ہمچو آزرف آتش زده بی نگاہ کنید آتش زده بیکرمن
آتش زده به من بله به خرمن اهریمن پلید. اهریمن پلید. یعنی اے قہرمان انقلاب، اے انقلاب کے چیمپئن، شہید کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو بھی شہید ہوتا اس کو کہہ رہے ہیں اے انقلاب کے چیمپئن، تو جو ہے وہ ہمچو آزرخش، آزرخش کی طرح، بجلی کی طرح، آسمانی بجلی کی طرح. تو جی ایک آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی کو کسی سے مثال دیتے ہیں، میرا بیٹا شیر ہے بہادری میں، بہادری میں شیر کی طرح ہے، بہادری میں. مثلا ہم کبھی کبھی اپنی کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، کسی چیز سے تشبیہ. تو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں، اس میں چار چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ جسے تشبیہ دے رہے ہیں وہ یہاں کیا ہے؟ قہرمان، قہر انقلابی. ہاں یہ ہے، اسے کہتے ہیں مشبہ. کیا کہتے ہیں عربی میں بھی اسے؟ مشبہ. مشبہ کہتے ہیں اسے، مشبہ. جس کو تشبیہ دے رہے ہیں اسے کہتے ہیں مشبہ. جس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں، کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ آسمان کی بجلی سے. اسے کہتے ہیں مشبہ، مشبہ بے. اسے کہتے ہیں مشبہ بے. اور جس ورڈ کے ذریعے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا، یا مثال کے طور پر انقلابی، قہرمان، چیمپئن، بجلی کی طرح، طرح جو ہے یہ ہمچو، اسے کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو، ضروری نہیں کہ میں کہوں کہ میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، میں کہہ سکتا ہوں میرا بیٹا شیر ہے، تو طرح تو ہے نہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ ادات شرط، ادات تشبیہ کے اندر ہو. اسے کہتے ہیں ادات تشبیہ. ادات تشبیہ. تشبیہ دینا یعنی کسی کو کسی چیز کے مانند اور جیسا بنانا، جیسا بولنا. بھلے تو ایک ہوتا ہے مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں، مثلا میرا بیٹا یا میرا دوست. صحیح، میرا دوست یعنی میں اپنے دوست کو تشبیہ دے رہا ہوں کس سے؟ مثلا بجلی سے تشبیہ دے رہا ہوں. تو میرا دوست کون ہوگا؟ مشبہ. جس چیز سے میں پہاڑ سے تشبیہ دے رہا ہوں، بڑا مضبوط ہے میرا دوست، مضبوط ہے، تو پہاڑ کی طرح. تو پہاڑ جو ہوگا کیا ہوگا؟ مشبہ بے، جس سے تشبیہ دے رہا ہوں. شباہت کیا ہے پہاڑ میں اور میرے دوست میں؟ وہ بھی مضبوط، میرا دوست بھی مضبوط. تو اسے کہتے ہیں وجہ تشبیہ. تو یہاں پر آسمانی بجلی میں چمک ہوتی ہے، تو وجہ شباہت کیا ہے؟ آتش. آسمانی بجلی آگ لگاتی ہے. اسی طریقے سے انقلابی جو قہرمان ہوتا ہے، فوجی ہوتا ہے، وہ بجلی کی طرح ہے، بجلی کی طرح ہے، آسمان کی بجلی کی طرح. تو ایک ہو گیا مشبہ جسے تشبیہ دے رہا ہے، جس سے تشبیہ دے رہا ہے کس چیز میں اسے ایسا ہے؟ آگ لگانے میں. یعنی یہ بھی آگ لگا دیتا ہے شیطان کی ڈھیر میں، شیطان کے ڈھیر. سے کہتے ہیں وجہ شبہ، وجہ شبہ. متوجہ ہے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ ادات شرط کیا وجہ شبہ موجود ہی ہو. ٹھیک ہے، کامل جو ہوگی اور یہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ دو چیزیں پائی جائیں گے. یہ کافی. میں کہوں میرا بیٹا شیر ہے، میری دوست شیر ہے، میری دوست شیر ہے، میں یہ کہوں تو دو ہی چیزیں ہیں نا اس میں، میری دوست ہے شیر. ایک مشبہ، ایک مشبہ بہی، دو ہی چیزیں ہیں. دو چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، دو چیزیں اس کے اندر. میری دوست شیر کی طرح ہے، میری دوست شیر ہے، تو ایک تو شیر کے اندر وہ پوشیدہ شیر کی طرح، ادات تشبیہ اندر ہی میں پوشیدہ ہے. اور اس چیز میں بہادری میں، تو شیر کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے نا، بہادری میں. تو ایک وجہ شبہ اس میں پوشیدہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اسے کہتے ہیں تشبیہ. تشبیہ میں چار رکن ہوتے ہیں. تشبیہ میں جب ہم کسی کو کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں اس میں چار رکن ہوتے ہیں. پہلے تشبیہ کے رکن، ارکان چار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے میرا اسی دوستان مشبہ، مشبہ بہی، مشبہ جسے تشبیہ دی جائے، جس کو تشبیہ دی جائے کسی چیز سے. مثال کے طور پر میں اپنے دوست کو تشبیہ دے رہا ہوں پہاڑ سے، تو میرا دوست کیا ہے؟ مشبہ. کس چیز سے؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے.
تو یہاں پہ پہاڑ مثلاً، شیر مثلاً، جس چیز سے اچھا بھائی جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے کہتے ہیں مشبہ بے. ایک ہوتا ہے ادات تشبیہ. ادات تشبیہ ادات تشبیہ یعنی وہ کلمہ بے شبہات رہ قرار جس کے ذریعے برقرار تشبیہ دی جائے، تشبیہ برقرار کی جائے. مثلا جیسے، طرح، یہ کیا ہے؟ جیسے، جیسا، میرا دوست پہاڑ جیسا، میرا دوست پہاڑ کی طرح. اور ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ سب سے اہم ہے وجہ شبہ. وجہ وہ تو ہوتی ہی ہے وجہ شبہ تو بغیر کسی کامن پوائنٹ کے جو دونوں میں پایا جائے. آپ کسی کو کسی سے تشبیہ تھوڑے دے دیں گے جب تک میں یہ نہ کہوں کہ میرا دوست شیر ہے. تو کس چیز میں شیر ہے؟ جانور ہے، نہیں، بہادر ہے. وجہ شبہ یعنی جو کامن چیز ہوتی ہے، جو کامن چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وجہ شبہ. مشبہ مشبہ کے بیچ میں کامن چیز، مشبہ. اور یہ دیکھیے، یہ مت سوچیے گا کہ اس میں عربی میں بھی یہی ہے، فارسی میں بھی یہی ہے، اردو میں بھی یہی ہے، انگلش میں بھی یہی ہے. یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، بس نام چینج ہو گیا. آج انگلش میں کچھ اور کہتے ہوں گے. مثلا مشبہ مشبہ کے درمیان کامن چیز کو بولتے ہیں، جو کامن ہے. کیا چیز کامن؟ اسے کیا لکھوں میں؟ کامن کو کیا لکھوں؟ وجہ مشترک. وجہ مشترک، وجہ جو چیز ہے مشترک، وجہ مشترک کو. ٹھیک ہے. اب بتائیے میرے دو شعر میں کیا کامن ہے؟ بہادر. بہادر پہلے بنویسی دوستان. پاک کو نام آگے نہاد نبی پاک کو نام بولے آگا. ظہیر فاطمہ خواہر، تحسین فاطمہ. بھلے بولیے گا. بلی دوسرا شیرہا فعل مهم میں، شیرہا اشعار، اشعار فعل مهم میں. درندرس ما شعر میخوانیم. شعر. خوب درس چہاردہم اے شہید. درس چہاردہم اے شہید. شہید کے بارے میں لکھ رہا ہے، شہید سے گفتگو کر رہے ہیں ایک طرح سے. شاعر شہید کو مخاطب کر کے بول رہا ہے، کہہ رہا ہے اے زندہ ہمیشہ تاریخ، اے شہید. اے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہنے والے، یعنی تاریخ میں ہمیشہ باقی رہتا ہے نا شہید کا نام. اے زندہ ہمیشہ تاریخ، اے وہ کہتے ہیں نا او، یا اے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے شہید. اے مشعل ہدایت، او ہدایت کی مشعل، مشعل. وہ اے مظہر امید، اور امید کے ظاہر ہونے کی جگہ، تیرے سے امیدیں ظاہر ہوتی ہیں. اے آن کے قطرے قطرے خون تو در مصاف، اے وہ کہ جس کے خون کا قطرہ قطرہ میدان جنگ میں، در مصاف میدان جنگ کو بھی کہتے ہیں اور جنگ کو بھی، جنگ میں. سج جوئی و رود و سیل خروشان بھی افرید. جو یاد ہے نا، جوئی کسے کہتے ہیں؟ تالاب. رود ندی، سیلاب، تلاطم سے بھرے ہوئے سینکڑوں، صد یعنی سینکڑوں، سینکڑوں تلاطم سے بھرے ہوئے سیلاب، ندی اور تالاب بے آفرید پیدا کر دیے. تیرے خون کے قطرے قطرے نے میدان جنگ میں سینکڑوں ندیاں اور سیلاب برپا کر دیے، پیدا کر دیے. دیکھیے ورڈز یاد لکھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد کتنا آسان ہو جاتا ہے ترجمہ. اے آن کے، اے وہ کہ جو دست سعی کوشش کا ہاتھ تو در پہنے نبرد، تیری کوشش اور محنت کا ہاتھ جنگ کے میدان میں بس پردہائی مکر و فریب و ریا درید. بس یعنی بسیار کی شارٹ فارم ہے. بسیار پردہ ہے مکر و فریب، مکاری اور فریب کے بہت سے پردوں کو اور ریاکاری کے بہت سے پردوں کو درید پھاڑ دیا تیری محنت میں.
اے مظہر فضیلت و تقوی، اے تقوی اور فضیلت کی ظاہر ہونے کی جگہ، اے شہید، اے درخت دار، اے عدالت کے درخت۔ تو یہاں پر دیکھیے اس کو درخت کو تشبیہ دی ہے عدالت سے۔ اے عدالت کے درخت، اے تقوی اور فضیلت کے ظاہر ہونے کی جگہ، اے شہید، اے از خون پاک توست کہ سر بر فلک کشید، یہ تیرے پاک خون ہے، تو از یعنی تیرے پاک خون کی وجہ ہے کہ سر بر فلک کشید، جو آسمان تک کھنچ گیا، جو آسمان تک کھینچ ارزانی تو بات شہادت، شہادت تجھے مناسب ہو، تجھے شائستہ ہو، تجھے مبارک ہو، اذان کے حق انجا میرا بقامت آزادگان مرید، اذان کے کیونکہ حق یعنی خدا نے اس لباس کو، شہادت کے لباس کو آزاد لوگوں کے قد و قامت کے لیے چیرا ہے، پھاڑا ہے، یعنی شہادت کے لباس کاٹ، ٹھیک ہے۔ اے سرخ روئے ہر دو جہان، اے دونوں جہان میں سرخ رو، سرخ رو کسے کہتے ہیں؟ کامیاب کہتے ہیں نا، سرخ رو فوز تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، نہیں سرخ رو ہو گیا میں۔ اے دونوں جہان میں سرخ رو، اے شہید حق، اے حق شہید، بے نگاہ کر دے چلا لہا کیسے خواب کے تو بردمید، کیا یہ چمن جو ہے وہ تیری خاک سے اگے ہیں، تیرے خون جہاں گرا تھا وہاں سے دیکھ تیری خاک سے کتنے لالے چمن اگ گئے۔ اے پرچم رسالت پیغمبران بے دوش، اے شہید، اے جو پیغمبروں کی جو ذمہ داریوں کا پرچم ہے جو کندھوں پہ لیے ہوئے ہے، تو جو ہے وہ پیغمبروں کی ذمہ داریوں کا پرچم اپنے کندھوں پہ لیے ہوا ہے، اے شہید، اے ازدہار فتح و ظفر داد صد نویز، اے وہ شہید کہ جس نے دیار فتح و ظفر کامیابی، فتح و ظفر ایک ہی معنی میں ہے، فتح و ظفر کے زمین سے ملک سے 100 سینکڑوں خوشخبریاں دیں۔ اے قہر انقلابی، اے انقلابی فوجی، تو ہمچو آزرخ، تو نے بجلی آسمان کی بجلی کی طرح آتش زدے بے خرمن اہریمن پلید، اہریمن شیطان پلید، ناپاک اور گندے بدذات شیطان کے ڈھیر کو تو نے آگ لگا دی۔ مارا چے جائے سوگ بود، ہمیں سوگ کس لیے ہو، ہمیں غم کیوں ہو تیرا، بھئی ہمیں تیرا غم کیوں ہو، اے شہید حق، کیونکہ معلوم، اے شہید حق ہمارا چے جائے سوگ بود، ہمارے لیے سوگ کی کیا جگہ ہے، یعنی ہمیں سوگ نہیں منانا، کیوں بھئی سوگ تو وقتی ہے نا، کیوں یہ تو خوشی ہے کہ بھی راہ خدا میں شہید ہوا۔ زیان روح کے ہست مردن، تو اس لیے کہ زیان اس لیے کہ اس وجہ سے کہ تیرا مرنا ہے زادنی جدید، ایک نئی پیدائش ہے، کیونکہ تیرا مرنا ایک نئی پیدائش ہے، تو کامیاب ہے نا، تو تیرے مرنے سے ہمیں سوگ کیا سوگ، شائستے ملتی کے بے نازت بے مرگ سرخ، مناسب ہے خوش بحال ہے وہ قوم کہ جو ناز کرے مرگ سرخ پر، شہادت پہ جو ناز کرے وہ قوم کو مناسب ہے۔ بائستے امتی کے بے عالم بود شہید، بائستے یعنی سزاوار، شائستے و بائستے ایک ہی معنی میں ہے، سزاوار ہے، مناسب ہے وہ امت کہ جو دنیا میں شہید ہو۔ متوجہ شدید دوستان؟ بڑے آگا متوجہ۔ خیلی خوب، الان نگاہ کنید نکتے در کتاب ششم، چھٹی کتاب یہ تو ششمی چل رہی ہے، پہلے ایک اور ایسی طریقے تھی، با معنی تشبیہ کے معنی سے آشنا ہوئے پچھلی کتاب میں، لیکن آج ہم دوسرے پارٹ سے آشنا ہوں گے۔ در تشبیہ 4 رکن وجود دار ہے، تشبیہ میں 4 رکن ہوتے ہیں، مشبہ یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کسی چیز سے، اور مشبہ بھی جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ادات تشبیہ وہ کلمات وہ ورڈ جس سے تشبیہ برقرار کی جا رہی ہے، طرح جیسے، وجہ شبہ، وجہ شبہ یعنی جو دونوں کے درمیان کامن ہے، مثلا پہاڑ میں اور میرے دوست میں مضبوطی، شیر میں اور میرے دوست میں بہادری مثلا۔ در تشبیہ میتوان ادات تشبیہ وجہ شبہ را حذف پر، تشبیہ میں ہم ادات تشبیہ اور وجہ شبہ کو حذف کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں تشبیہ کی ارزش بھی زیادہ ہو جاتی ہے، ارزش بھی زیادہ، میں یہ کہوں کہ میرا دوست شیر کی طرح بہادر ہے، اتنا کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں تو میرا دوست شیر ہے، بس 2 ہی چیز ہے، میرا دوست اور شیر، باقی آپ سمجھیے شیر کی طرح ہے بہادری میں۔
ہے مظہر فضیلت و تقوی درخت داد. دیکھیے اس میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک مشبہ بہی ہے، ایک مشبہ ہے. داد عدالت کو تشبیہ دی ہے پیڑ سے. خوب اے قہرمان انقلاب، یہ تو میں نے آپ کو مثال دے تھی. خوب ایسے ہی بیلام یعنی ٹیک لگا لے آرام سے. جیسے قو کسے کہتے ہیں یاد ہے؟ قو شاید کہتے ہیں اسے جو کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں بگولا کہتے ہیں. بگلا نہیں جانتے آپ؟ تحسین فاطمہ میدون ہے بگلا. جی بھلے ایک وائٹ کلر کا بالکل لمبی ٹانگوں کا ایک پرندہ ہوتا ہے، تالاب میں مچھلی کھاتا ہوا ملتا ہے، بالکل وائٹ کلر کا. بھلے اس کی خاص بات یہ کہ بڑے آرام سے تیرتا ہے پانی پہ، پتہ بھی نہیں لگتا. تو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہاں پر تجھے یعنی آپ جو جس سے یہ کہہ رہا ہے اس انسان کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ اسی بگلے سے. کس چیز میں؟ آرام سے ٹیک لگا لے. سبکبار ہلکے، کوئی سبکبار ہلکے وزن والا، وہی کیا کہتے ہیں بگلا. بے نرمی برسر قارون حمیرہ. قارون کہتے ہیں ندی، نرمی کے ساتھ قارون کے اوپر وہ چل رہا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں آپ ایک کشتی اپنے ذہن میں نگاہ میں لائیے، آنکھیں بند کیجیے اور سوچیے ایک کشتی ہے کہ بڑے آرام سے ایک ندی کے اوپر چل رہی ہے. کیا آپ اس کشتی چھوٹی کشتی کے لیے اپنے خیالات میں ایک تشبیہ لا سکتے ہیں کہ جو اس کے آرام سے چلنے کو اچھے سے بتا سکے وہ کشتی کتنے آرام سے چل رہی ہے؟ تو آپ کیا مثال دیں گے؟ جل مرغابی کتنے آرام سے چلتی ہے کہ میری کشتی بالکل جل مرغابی ہے. کہ جس طریقے سے جل مرغابی جب چلتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا، اتنی ہلکی سی پانی پہ تیرتی ہے. بعض ٹائم تو پانی پہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ چل رہی ہے. درست گفتم دوستان؟ ممکن ہے چیز ہائی زیادی بے ذہن شما برس. ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں، اما لیکن شاعر نے اس کے مجموعے کو قو سے تشبیہ دی ہے. ہو سکتا ہے آپ جل مرغابی سے تشبیہ دیں، ہو سکتا ہے آپ کسی اور چیز سے تشبیہ دیں، لیکن یہاں پر شاعر نے قو سے تشبیہ دی ہے، قو سے بگلے سے. اس لیے کہ یہ کیا اشکار ترین صفات ان پرندہ زیبا، اس لیے کہ اس خوبصورت پرندے کے صفات میں سے سب سے واضح اور آشکار جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آرام شنا کرنا، بہت آرام سے تیرنا. وہ آرامش اوپر سطح آب، پانی کی سطح پر اس کا سکون. ان شباہت پیوندی، یہ شباہت ایک ایسا جوڑ ہے کہ شاعر نے لم کے ذریعے بلم یعنی ٹیک لگانے کو قو سے تشبیہ دی ہے اور اس کو چون کے ذریعے سے تشبیہ دی ہے. تو تین چیزیں ہو گئیں یا چار ہو گئیں؟ چار ہو گئیں بھائی، بولیے کیسے؟ بیلام آپ حکم دے رہے ہیں، اسے حکم دے رہا ہے، اس نے جو کہہ رہا ہے ٹیک لگا لے. تو ایک تو تجھے تشبیہ دے رہا ہے تو، ارے تو سے مشبہ بہی کیا ہے؟ تو ایک تو ہے مشبہ، بگلا ہے مشبہ بہی. کس چیز میں دونوں میں کامن ہے؟ آرام سے ٹیک لگا لے. اور کس چیز حرف کیا ہے؟ چون. جیسے در ان تصویر خیالی، اس خیالی تصویر میں لم جو ہے مشبہ ہے، میخانی مشبہ کہیں گے، زیرہ بے قو مانند. ہاں لم کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی، میں نے کہا تو نہیں، بے لم کو تشبیہ دی گئی ہے قو سے. تو قو مشبہ بہی ہے، اس لیے کہ زیرہ کو لم، زیرہ اس لیے کہ لم بے لم کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. وجہ شبہ کیا ہے دونوں میں؟ ٹیک لگانے میں اور بگلے کے چلنے میں کامن کیا ہے؟ آرام. اور چون جو ہے وہ ادات تشبیہ ہے. لطفاً بے گوئل آپ بھی بتائیے کہ در ان جملے چیزی بے چیزی تشبیہ شدیات، اس جملے میں کون سی چیز کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ شبہ کیا ہے وہ بھی بیان کیجئے. بتائیے. دانا چو طلب عطار خاموش و ہنر نمائی. تو دانا جو ہے، دانا یعنی ہوشیار کو تشبیہ دی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ مشبہ بہی. چو یعنی طرح، یہ ادات تشبیہ ہے. کس سے تشبیہ دی گئی؟ طلب عطار. طلب ہے طبل ہے پڑھو طبل ہے عطار کا جو طبل ہے، طبل ٹھیک ہے، طبل اسے کہتے ہیں مشبہ بہی. اور دونوں میں سمجھدار میں اور عطار کے طبلے میں کیا کامن ہے؟ ہنر نما. خوب نقطہ دوم استعارہ ہے. استعارہ بھی حقیقت میں تشبیہی ہے،
فقط اس میں تشبیہ فقط ایک رکن ہے تشبیہ کا، مشبہ ہوتا ہے یا مشبہ بہی. ارزانی طوبہ شہادت اذان کے حق یا میرا برقامت آزادگان برید. شاعر سے مراد شاعر کا مراد یہاں پر جامع لباس سے مراد یہاں شباب کیا ہے شہادت. تو شہادت کو اس نے لباس سے تشبیہ دی ہے، لہذا اس نے پہلے شہادت کو پھر لباس کو ایک جیسا کیا. اما ارکان تشبیہ فقط اس میں مشبہ بھی ہے، وہ کیا ہے جامع، اس سے جامع اس سے تشبیہ دی گئی. بس یہ ہے، شہادت کو نہیں کہا یہاں پہ. ان جامع راب قامت یہ ان جامع شہادہ ایک مشبہ بھی مشبہ حذف ہے. وسن کلام نور دوستان بخانیم یا پردہ انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما. خدا نگہدار شما. خدا نگہدار شما. خدا حافظ شما دوستان. خدا حافظ.